مانگنا افضل ترین عبادت ہے، دعا میں استعمال کیا ہوا وقت عبادت شمار ہوتا ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو پھر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول کرنا چاہیے، اس کی باتیں بھی ماننی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا چاہیے، بھروسہ رکھنا چاہیے، اعتماد کرنا چاہیے کہ وہ ہماری دعاؤں کو رائے گاہ نہیں جانے دے گا بلکہ انہیں قبولیت کا شرف عطا کرے گا جیسا کہ اس کا وعدہ ہے، اور وہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا، اور اس طرح انسان صحیح راستہ پا جاتا ہے، زندگی کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سو اس سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہمیں ان چیزوں کو جو ہمارے اور دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں حائل ہیں، یعنی ہماری اپنی غلطیاں، ہماری کوتاہیاں، ہماری خطائیں، ہمارے گناہ، ہماری نافرمانیاں، ان کو راستے سے ہٹانا چاہیے، ان سے توبہ بھی کرنی چاہیے، ان کو چھوڑ دینا چاہیے، اور ان کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب، رب تو دور نہیں، وہ تو قبول کرے گا، لیکن ہم بھی تو وہ کام کریں کہ جس سے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ قبولیت بڑھ جاتی ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت پیش کرنے سے پہلے ہم تسبیح کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں۔ جب ہم درود پڑھ لیتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ابن مسعود کہتے ہیں، جب کوئی آدمی اللہ سے سوال کرنے کا ارادہ کرے تو پہلے وہ اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کرے جو اس کے لائق ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد دعا کرے۔ اس طرح کرنے سے ممکن ہوگا کہ وہ کامیاب ہو جائے، یعنی اپنی مطلوبہ چیز کو پا لے، اس کی دعا قبول ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہر دعا روک دی جاتی ہے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے۔ یہ ان کے احساسات ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ درود ہی دعاؤں کو آگے بڑھانے والا ہے۔ مناوی کہتے ہیں، کل دعاء محجوب، یعنی ہر دعا سے قبولیت روک دی جاتی ہے یہاں تک کہ دعا کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، یعنی دعا اللہ کی طرف نہیں اٹھتی یہاں تک کہ اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کو نہ ملایا جائے، کیونکہ درود دعا کی قبولیت کا وسیلہ ہے۔ ہم نے دعا کی اہمیت اور آداب میں پڑھا تھا کہ کچھ وسیلے ایسے ہیں جو جائز ہیں اور کچھ وسیلے ایسے ہیں جو درست نہیں ہیں۔ تو جائز وسیلوں میں سے ایک وسیلہ کیا ہے کہ ہم درود پڑھیں تاکہ ہماری دعا آگے بڑھے۔ دعا میں درود کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ساری ضروریات کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ صحیح الترغیب والترہیب میں آتا ہے، ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنی دعا کا تہائی یعنی 1/3 حصہ آپ پر درود پڑھنے کے لیے مقرر کر دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو تو۔ اس نے کہا 2/3 2/3؟ آپ نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو۔ اس نے کہا اگر میں ساری دعا درود کے لیے مقرر کر دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو اللہ تمہاری دنیا اور آخرت کے غم و فکر کے لیے تمہیں کافی ہو جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پھر کوئی دعا مانگے ہی نہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں، یعنی دعائیں تو ہم مخصوص وقت میں پڑھتے ہیں یا پھر جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن درود ہم ہر وقت پڑھ سکتے ہیں، یعنی ہماری تمام روزانہ کی جو روٹین ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کیونکہ کچھ لوگوں نے اس کے ساتھ بھی بڑی پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں کہ اس بغیر وضو کے درود نہ پڑھا جائے، سر پہ دوپٹے کے بغیر درود نہ پڑھا جائے، راستے میں کہیں درود نہ پڑھے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دعا ہو، ذکر ہو، درود ہو، وضو کے ساتھ، وضو کے بغیر، راستے میں، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ وضو کے بغیر نہیں ہوتی، وہ پوری طرح سطر ڈھانکے بغیر نہیں ہوتی۔ آپ لمبی سے لمبی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ نے ایسا دوپٹہ اوڑا ہوا ہے کہ آپ کے بال جھلک رہے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ لیکن درود شریف کے وقت اگر آپ کام کر رہے ہیں، مثلا کھانا پکا رہے ہیں اور آپ نے دوپٹہ اتار کے ایک طرف رکھا ہوا ہے کہ بار بار وہ بیچ میں اٹک رہا ہے، تو کوئی حرج نہیں، سر ننگا بھی ہے تو درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ تو درود شریف پڑھتے رہنے سے انسان کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، خاص طور پر اگر آپ کے دل پر بوجھ ہے، غم ہے، پریشانی ہے، تو درود ان چیزوں کو دور کرنے والا ہے، ان کا ازالہ کرنے والا ہے۔ یہ دنیا اور آخرت کی خیر کو جمع کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو غم اور فکر میں کافی ہو جائے تو ایسا شخص
دنیا اور آخرت دونوں کی پریشانیوں سے نکل جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کی فضیلت کیا بتائی کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کے ہم و غم کے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی پھر سارے معاملات آپ کے اللہ کے سپرد ہو جائیں گے. یعنی اذن یکفیک اللہ ما اہمک، تمہاری دینی، دنیاوی، اخروی معاملات، ہر چیز میں جو پریشانیاں ہیں انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی. کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ایک محسن کے احسانات کو یاد کرتا ہے. یعنی جیسے شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے نا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں کیا کروں گا؟ اور نعمتیں دوں گا. درود شریف کیا ہے؟ اگر آپ غور کریں تو درود کیا ہے؟ درود دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر جو احسانات ہیں کہ آپ نے ہمیں ایمان سے روشناس کیا، قرآن سے روشناس کیا، حکمت سے روشناس کیا اور ہماری خاطر دعائیں کی، بے شمار احسانات ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم آپ کو کیا بدلہ دے سکتے ہیں؟ کس شکل میں بدلہ دے سکتے ہیں؟ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے والدین ہمارے ساتھ احسان کرتے ہیں تو ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، ہم ان کو کچھ پکا کے دے دیتے ہیں، ہم ان کو کچھ کھلا دیتے ہیں، ہم ان کو کچھ گفٹ دے دیتے ہیں، ہم ان کو یعنی مختلف طریقے سے ماں باپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے انہیں ضرورت ہو یا نہ ہو. ہم سب ایسے ہی کرتے ہیں نا. یعنی ہم یہ تھوڑی دیکھتے ہیں کہ ان کو اس وقت ہمارے لاڈ پیار کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، وہ دکھی ہیں، پریشان ہیں یا نہیں ہے. ہم اپنی محبت کا اظہار کسی نہ کسی شکل میں کرتے رہتے ہیں. وہ فوت ہو جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر ان کو وزٹ نہیں کر سکتے، ان کو دیکھ نہیں سکتے، ان کو کچھ دے نہیں سکتے، انہیں کچھ کھلا پلا نہیں سکتے. پھر ہم ان کے لیے بس صرف دعائیں کرتے ہیں یا صدقہ خیرات کر دیتے ہیں. یہی چیزیں ان کو فائدہ دیتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر سب انسانوں سے زیادہ ہیں، ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ ہیں ہم پر. اگر ہم سیرہ پڑھیں اور دیکھیں کہ آپ نے کتنے دکھ اٹھائے، کتنے غم اٹھائے، کتنی پریشانیوں سے گزرے تو حیران ہو جاتا ہے انسان کہ اتنی بھی سچی خیر خواہی کسی انسان کے اندر ہو سکتی. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی تو تم پر تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے، تمہارے مدد، تمہارے لیے مہربان ہے. یعنی ہم اپنی جانوں کے بارے میں اتنے فکر مند نہیں ہوتے، ہم اپنے آپ کو خود جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے وہ فکر نہیں کرتے جتنی فکر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کی. تو ان کے احسانات کا بدلہ کیسے دیں گے ہم ان کے لیے کیا کریں گے؟ ہم ان کے لیے درود پڑھیں گے. تو یہ درود کا پڑھنا آپ کے احسانات کا بدلہ تو ہم کہاں سے دے سکتے ہیں، لیکن اس کے جواب میں ایک شکریہ ادا کرنے کا انداز ہے. ان کی مہربانیوں کا ایک طرح سے ہم ان کی مہربانیوں کو اکنالج کرتے ہیں، کیونکہ جو شکر گزار انسان ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی مطمئن ہوتا ہے، اس کی ایک فلفلمنٹ ہوتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس کے آگے کے مرحلے بھی آسان ہوتے ہیں. وہ جس کے ساتھ بھی معاملہ کرتا ہے، جس کے ساتھ بھی شکر گزاری کا معاملہ کرتا ہے، عام انسانوں کے ساتھ بھی، تو وہ ان کا محبوب بن جاتا ہے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو کیا ہم اللہ کے محبوب نہیں ہوں گے؟ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور شکریہ ادا کرنا صرف زبان سے تھینک یو کہنا نہیں ہوتا، وہ مختلف طریقے سے کسی کو دعا دینا بھی. یعنی اگر ہم کسی کے احسان کا بدلہ صرف دعا کی شکل میں بھی دیتے ہیں تو یہ بھی شکریہ ادا کرنے کی بہت بڑی قسم ہے، اور پلٹ کر واپس تو اپنے اوپر ہی آتا ہے. یعنی جب شکر کسی کا ادا کرتے ہیں، جب کسی کے احسان مند ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے بس صرف تکلفاً، رسماً، ایک فیشن کے طور پہ، ایک روٹین کے طور پر کسی کو تھینک یو بول دینا. نہیں، دل سے جینوئنلی دوسرے کا شکر گزار ہونا، یہ اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھاتا ہے. اس میں آپ کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ وہ مجھ سے محبت کرے، نہیں، آپ اس کو اکنالج کر رہے ہوتے ہیں، اس کا احسان مان رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں آپ کی محبت ڈال دیتا ہے. اور جو ناشکرے انسان ہوتے ہیں، جو ناقدرے ہوتے ہیں، سب سے پہلے تو ہم اللہ ہی کے حق میں ناقدرے، جیسے ابھی بہن نے بات کی وما قدر اللہ حق قدری، ہم نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا قدر کرنے کا حق ہے. ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق ہے. تو ہماری یہ تسبیحات اور ہمارا یہ درود شریف اس قدر کی طرف بڑھنے کا ایک چھوٹا سا جسچر ہے کہ ہم واقعی اس بات کو مانتے ہیں کہ ان کے ہم پر احسانات تھے. لہٰذا جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے باقی چیزیں چھوڑی اور ہم آپ کا حق ادا کرنے کی طرف متوجہ ہو گئے. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند آتی ہوگی کہ یہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا، اپنے لیے نہیں کچھ مانگ رہا، اپنی باتیں نہیں کر رہا، یہ اپنے غموں کو بھول کے، اپنے کاموں کو چھوڑ کے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا، یعنی ان کا احسان مان کر، ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے لیے دعا کر رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، سب سے بہترین بندے ہیں، سب سے بہترین نبی ہیں.
اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا ہو، آپ پر درود پڑھنا ہو، یہ سب اس میں اضافہ کرتا ہے اللہ کی محبت بندے کو ملتی ہے. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. اور جس کو اللہ تعالیٰ محبت، جس سے اللہ تعالیٰ کو یعنی اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرے پھر اس کی تو بات ہی کیا. سیجعل لهم الرحمن ودا، اس کے مسائل کیسے حل نہیں ہوں گے؟ اس کے مسائل ضرور حل ہوں گے، اس کے غم دور ہوں گے، اس کی پریشانیاں دور ہوں گی. لہٰذا جب ہم اس سٹیٹ میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ درجہ اس سے بھی بڑھ جاتا ہے جو ہم اپنے لیے خود کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں نا. کیونکہ جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے آپ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں. یہ تو انسان کا حال ہے، انسان کی محبت ہے نا. تو جس انسان سے اللہ کو محبت ہو پھر اس کے مسئلے کیسے حل نہیں ہوں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے بہترین چیزیں کیوں نہیں کریں گے؟ تو اس طرح یہ درود جو ہے وہ دعا سے بھی بازی لے جاتا ہے کہ انسان اللہ کی محبت حاصل کر لیتا ہے اور اس کے نتیجے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ باقی دعائیں نہ مانگیں، کیونکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری طرح دعائیں مانگی ہیں. یہ جو ہم آپ کو جتنی بھی دعائیں سکھا رہے ہیں یہ مسنون دعائیں ہیں. اور اس کلاس سے پہلے جو دعاؤں کی کلاس ہوتی ہے اس میں جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں اور جتنی دعائیں آپ کو کہلائی جا رہی ہوتی ہیں انہیں صرف لفظ سمجھ کے اور ادھر ادھر دیکھ کے نہیں پڑھیں، ان کو دعا سمجھ کے پڑھیں. آپ سمجھیں آپ دعا کر رہے ہیں. اگر آپ کو دعائیں آتی ہیں تو دعا کرنے کے انداز میں پڑھیں، دعائیں نہیں آتی تو ان کو یاد کریں، اور اگر یاد ہیں تو پروننسیشن ٹھیک کریں. ہر کوئی اپنا اپنا الگ ٹارگٹ رکھ لے اور اس کو ریپیٹڈلی پڑھیں، کیونکہ دعا میں تکرار بھی ضروری ہے. ہم آداب میں پڑھ چکے ہیں، اصرار ضروری ہے، تکرار ضروری ہے، افتقار ضروری ہے. تو اپنی محتاجی، اپنی عاجزی، اپنی ہمبلنس کو ظاہر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں. تو درود جو ہے یہ اس کے بارے میں جو قرآن مجید میں آتا ہے، آیت دوبارہ سنتے ہیں. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ درود بھیجتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ملائے اعلیٰ میں، آسمانوں کی بلند مجلس میں اپنے بندے، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، ان کے بلند مرتبے اور ان کی بلند شان کی خبر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی خود تعریف کرتے ہیں، ثنا کرتے ہیں، آپ پر رحمتیں اور برکتیں نازل کرتے ہیں. اور فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. جیسے فرشتے تسبیح کرتے ہیں نا، اور جیسے فرشتے جو ہے کائنات کی باقی چیزیں سب اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فرشتے درود بھیجتے ہیں. اور وہ بھی ان کا درود بھیجنا کیا ہے کہ آپ کے لیے رحمت اور مغفرت اور بلندی درجات کی دعا. یعنی ایک تو فرشتے ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص دعائیں کرتے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ ان پہ درود بھیجتا ہے، ان پہ رحمتیں نازل کرتا ہے، فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو پھر اہل ایمان کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی بات کی گئی تاکہ ہمارے اندر بھی شوق پیدا ہو کہ ہم بھی درود بھیجیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی آپ پر خوب خوب درود اور سلام بھیجو، صلاۃ و سلام بھیجو. یعنی پہلے آسمان والوں کی خبر دی گئی کہ فرشتے ایسا کر رہے ہیں، پھر زمین والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بھی ایسا کرو. قرطبی کہتے ہیں اس آیت کے ذریعے اللہ نے اپنے رسول کو آپ کی زندگی میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کی وفات کے بعد آپ کو شرف و مرتبہ بخشا ہے، اور آپ کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا ہے کہ آپ کا کیا مقام ہے، تاکہ ہم ایمان والے اس مقام کو سمجھیں. تو دوسرے لفظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اوپر کے جہان اور نیچے کے جہان میں تعریفیں ہوتی ہیں. یعنی ہم بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں اور فرشتے بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں، ہم بھی آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، فرشتے بھی آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ملائے اعلیٰ میں مقرب فرشتوں کے پاس اپنے نبی کی تعریف کرتے ہیں. سب سے آپ دیکھیں کہ دنیا میں طرح طرح کی مجالس ہوتی ہیں نا، کچھ مجالس بڑی خاص ہوتی ہیں، خاص لوگ صرف انوائٹڈ ہوتے ہیں، ہر کوئی نہیں وہاں جا سکتا. آسمانوں میں بھی خاص مجالس،
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو خاص مقرب فرشتے ہیں جنہیں وہ حکم دیا گیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، جن کے سامنے اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی تھی کہ میں آدم کو پیدا کرنے جا رہا ہوں. یہ گیدرنگ جو ہے اس کو ملائے اعلیٰ کہتے ہیں. ملا کہتے ہیں سرداروں کو، اور اعلیٰ کہتے ہیں بلند سردار. تو یہ ایلیٹ کلاس ہے فرشتوں کی کہ جس کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پیدائش کی بات کی تھی اور پھر اس کے بعد سجدے کا حکم دیا گیا تھا. تو مقرب فرشتوں کے درمیان یا ان کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں. ذرا سوچئے، امیجن کیجئے فرشتوں کی مجلس، یعنی جو بلند مرتبہ، یعنی ویسے تو کوئی فرشتہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، ہر فرشتہ اطاعت گزار ہے، ہر فرشتہ اللہ کی بات مانتا. یفعلون ما یؤمرون، لپکتے ہیں، دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، تیز بھاگتے ہیں ایک دوسرے سے. فالسابقات سبقا، ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں اللہ کا حکم ماننے میں. یعنی فرشتوں کا یہ حال ہے. لیکن ان کی کیٹیگریز ہیں. سورۃ فاطر کے شروع میں کیا آتا ہے؟ جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع ویزید فی الخلق ما یشاء. 2 پروں والے فرشتے بھی ہیں، 3 والے بھی ہیں، 4 والے بھی ہیں، اور پھر اللہ جتنی چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے. جبریل علیہ السلام کے تو 600 پر ہیں. سوچئے کیا کیفیت ہوگی ان کی. اور پھر جو حاملین عرش فرشتے ہیں ان کی کندھے سے لے کے یہاں کان کی لو تک 700 سال کا فاصلہ ہے کہ اتنا عرصہ کوئی سفر کرتا رہے. اب آپ خود سوچیں کہ اتنے بڑے فرشتے ہیں وہ، ان کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتے ہیں. آپ کے مقام کا اندازہ کریں. کیا ہم نے قدر کی اپنے نبی کی؟ ہم کیا درود پڑھتے ہیں، ہم کیا تعریف کرتے ہیں، ہم کتنا جانتے ہیں آپ کو، ہم آپ کی سنت کو کیا سمجھتے ہیں. حدیث، یہ تو حدیث ہے، یہ قرآن تو نہیں ہے. استغفر اللہ. آپ نے دین کی مختلف چیزوں میں فرق کر دیا جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے. آپ کس راہ پہ چل پڑے؟